زندگی میں کچھ تھوڑا سا دوسروں کا خیال رکھنا یہ بھی تو دین کا حصہ ہے نا. آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے لیے سوچیں, کسی اور کا سوچیں ہی نہ. تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ, امام زین العابدین کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت امام علی مقام کی, امام حسن اور حسین کی اس طرح سے کچھ تربیت فرمائی تھی کہ غریب پروری ان کے اندر رچ بس گئی تھی, مزاج بن گیا تھا. وہ غربا بیٹھے تھے دسترخوان بچھائے سڑک کے کنارے, تو امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی, امام صاحب روک گئے, کہنے لگے حضور تھوڑی روٹی نہیں کھا لیتے ہمارے ساتھ. تو امام صاحب آ گئے, نیچے بیٹھ گئے غریبوں کے ساتھ. کوئی جرت کرے نا, چلو امیروں نے تو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کی جرت نہیں کرنی, کوئی پیر ہی بیٹھ جائے غریبوں کے ساتھ, وہی مہربانی کر دے کہ میں پیر صاحب ہوں, قبلہ ہوں, تو میں ہی چلو لنگر کھا لوں مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے. ہماری تو محفلوں میں بھی نا جی نعت خانوں کا, مولویوں کا, دوسروں کا کھانا اور ہوتا ہے, اور غریب آدمی کو شاپر میں چاول ڈال کے دیتے ہیں اور ساتھ اسے کہتے ہیں یہ لنگر شریف ہے. بھئی اگر یہ شریف ہے, تبرک ہے, تو اے پیر صاحب نو نہیں سی لنگدا, اڑتا ہے گلے میں لنگر ان کو. یہ لنگر شریف جو ہے یہ نعت خاں کو بھی تو گزرنا, تبرک ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ تو کرو نا. تو جیڑی زیادہ تبرک والی شے ہے وہ پیرانوں بھی تو کھانی چاہیے نا, نعت خاں کو بھی. اس کے لیے لہدہ سے مرغ مسلم اعلیٰ کھانے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں چلو میلاد شریف پہ ہی صحیح سب کے لیے اچھا کھانا پکاؤ. چلو جس غریبوں کے بچوں کو بیچاروں کو سارا سال وہ بوٹیوں کے لیے لڑتے ہیں, تم میلاد بھی اچھی روٹی پکا دو, تو بچہ جب کھائے گا نا بہت ساریاں بوٹیاں اور چاول, اور اپنے ابا سے پوچھے گا کہ ابا جی آج کی گل ہے, بڑا گوشت پہ لبد ہے. تو ہو سکتا ہے غریب باپ رو ہی پڑے اور اسے کہے پتر تو آج راج راج کے کھاج ساڑھے نبی پاک دا میلاد شریف ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آ کے غریبوں کے بیچ بیٹھ گئے زمین پہ. انہوں نے کہا کھائیے, تو وہ جس طرح وہ کھا رہے تھے نا سادے برتنوں میں امام حسین کھانا کھانے لگ گئے. میں نے کہا خیر کا کام کوئی بھی ملے اسے ضائع, چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تھے, کسی کو سڑک ہی پار کرا دے نابینا کو, چلو اور کچھ نہیں کر سکتے, تو آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا بوجھ لے کے گزر رہا ہے, آپ تھوڑا سا ہٹ جائیں روڈ سے, اسے گزر لینے دیں. کوئی تو کام زندگی میں, کوئی ارادہ تو خیر کا بندہ کرے. امام حسین بیٹھ گئے, ان کے ساتھ روٹی کھائی, تھوڑی دیر کے بعد اجازت لی, فرمایا جاؤں؟ کہنے لگے حضور اور کھائیے. فرمانے لگے میں تو ابھی روٹی کھا کے آیا تھا اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ دوبارہ کھانا کھاؤں, ایک لقمے کی بھوک نہیں تھی, جتنا بھی کھایا ہے نا یہ تمہارا دل خوش کرنے کے لیے کھایا ہے. غرباء مساکین کی وعامل الصالحات, ایماندار بندہ ایمانداروں جیسے کام کرتا ہی اچھا لگتا ہے. 25 حج کیا امام حسن اور حسین نے مدینے سے مکے پیدل جا کے. کتنے بولیے؟ میں کہتا ہوں چلو ہم باجماعت نماز ہی پڑھ لیا کریں. چلیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ, اشراق چاش تک اللہ کا ذکر کرو, 2 نفل اشراق کے 2 چاشت کے پڑھ لو, اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کر دے گا. مشکل کام تو نہیں ہے, مشکل تو ہاں ہی نہیں کیتی تھے, یہ مشکل ہے. ویسے یہ کہ آنکھ کھل جائے تو 25-30 منٹ 40 منٹ موبائل پہ گزر جائے وہ تو سوکھا ہے, یہ مشکل ہے. دوستو نیک اعمال ان پر کوشش, اہل بیت نے ہمیں سبق یہ پڑھایا ہے, حضور کے اصحاب نے ہمیں سبق یہ پڑھایا. تیسری بات فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, صرف یہ نہیں کہ تم نماز پڑھ کے تو بیٹھ جاؤ, تم نے نا بے نمازی کو نماز کی دعوت بھی دینی ہے. مظلوم پر ظلم ہوتا رہے اور کونے میں چپ کر کے بیٹھے نہیں رہنا, بلکہ اگر ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے تو ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو, بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو.
تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، یہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا تو ہماری عقل میں آ گیا، تو ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، تم نے اس کی مدد کر دی، اسے باز کرو۔ لیکن ہم تو اتنی جرت ہی نہیں رکھتے بدی کو بدی کہنے کی، اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی، جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی ہمت۔ ہمارے گھر میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ہمارا قبیلہ ہماری برادری غلط ہے، پر اتنی جرت کرتے ہم سچ بولتے ضرور ہیں پر دوسروں کے بارے میں، اپنے بارے میں سچ بولنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جرت کا مظاہرہ کریں، زندگی میں حق کو حق کہنا سیکھیں، غلط کو غلط کہنا سیکھیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں، بدی کو بدی کہیں، سچائی کا ساتھ دیں ہمیشہ۔ ہم نے جب تک دیکھو نا ظلم ہوتا رہے، زیادتی ہوتی رہے، اپنا دروازہ اندر سے بند کر لو، پتر باہر نہ جانا، کیوں جی باہر اس پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے گھر آگ لگی ہے، کوئی ہمارے گھر تو نہیں نہ لگی۔ یاد رکھنا پڑوسیوں کی آگ نہ بجھاؤ گے تو اپنے گھر بھی آ جائے گی۔ اگر مظلوم کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو ظالم دلیر ہو جائے گا۔ اور ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے انہوں نے ظالموں کو ظالم کہا۔ امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی، امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل کاٹی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے نا جناب غلط کو غلط نہیں کہنا، سیاست کی بات نہیں کرنی۔ کیوں جی؟ کس لیے نہیں کرنی؟ سیاست تو تدبیر کا نام ہے۔ بنو اسرائیل میں جتنی بھی تدبیر ہوتی تھی وہ سارے انبیاء کیا کرتے تھے، کیوں نہ بات کریں؟ یہ جن کرسیوں پہ آج تم نے ظالموں جابروں کو بٹھایا، یہ کرسی تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کی ہے، یہ تو حضرت عمر جیسے لوگوں کی سیٹ ہے، حضرت عثمان غنی جیسے لوگوں کا کام ہے، مولا علی جیسے لوگوں کا کام ہے۔ غلط جگہوں پہ غلط لوگ بٹھا دی اور پھر جھوٹے کو جھوٹا بھی نہ کہیں، ظالم کو ظالم بھی نہ کہیں۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصید یزید کے، کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سچی بات ہی نہ کریں، کلمہ حق کہیں، ہمیشہ کھری بات کہیں، سچی، گرچہ اپنا نقصان ہو، حق کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ساری آسانی تھی، امام حسین کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آرام سے بیٹھے تھے۔ آج کتنے موجوں میں بیٹھے ہیں، پیر صاحبان، مولوی صاحبان، خطیب صاحبان، سیاستدان، وڈیرے، موج لگی ہوئی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا، کچھ کہیں گے تو پھر بندے مخالفت کریں گے۔ تو امام حسین مسجد نبی میں جمعہ پڑھاتے تھے، چپ کر کے بیٹھے رہتے۔ حضور سید عالم علیہ السلام کے مزار انور کے پاس بیٹھے تھے، بیٹھے رہتے۔ لیکن امام حسین نے فرمایا ظالم حکمران بنے تو وہ قوموں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ ملی نقصان کرتے ہیں، وہ امت کا چہرہ مہرہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، لہذا کھڑے ہونا پڑتا ہے، کلمہ حق کہنا پڑتا ہے، الہے کلمت الحق کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر سچی بات کرنا سیکھیں۔ الیکشن کے دن آ گئے، میرے ایک بڑے محبت والے ساتھی تھے، وہ آ گئے ووٹ کے لیے۔ ویسے بھی یہ جو بیماری ہمارے ملک میں نا جی، ہمارے ہاں حکمران بعض اوقات کہتے ہیں اوے ہو جی جمہوریت بڑی ضروری ہے۔ وہ بھی کس مصیبت کا نام ہے جمہوریت؟ اقبال تو کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، پڑھے لکھے ان پڑھ کا، چھوٹے اور بڑے کا، سیانے اور بیوقوف کا۔ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ کس تم کیا راگل آپ رہتے ہو ہر وقت؟ قوم کو اس کا حق ملنا چاہیے، غریب کی مدد ہونی چاہیے، انصاف ملنا چاہیے۔ باقی یہ تمہاری کہانیاں ہیں ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت، اور ہمیں تمہاری سمجھ بھی نہیں آتی۔ ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ ہوتے ہو، باتیں جمہوریت کی کرتے ہو، جہاں تمہارا دل کرتا کھڑے رہتے ہو۔ ہمیں تو کوئی اس سے غرض نہیں، کام ہونا چاہیے۔ بلکہ جو لوگ قوت نافذہ رکھتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ ملک کی بھاگ دوڑ ہمیشہ مضبوط ہاتھوں میں رہے، اور وہ اس طرح کا نظام وضع کریں، مل بیٹھیں سارے ادارے کہ غریب کی سنی جائے۔ وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب وہ ایک حکومت ختم ہوئی اور جو
ایک فوجی رہ کے گئے تھے 11 سال، ان کی حکومت آئی تو میں باہر نکلا تو ایک بزرگ تھے، وہ صبح صبح ناشتہ بیچا کرتے تھے ہمارے علاقے میں، چاول اور چنے بنے. تو میں نے ان سے کہا بزرگوں پتہ لگا جی رات دی حکومت بدل گئی ہے. تو فرمان لگے پتر جیڑا مرضی بھی آ جائے میں تو یا چول بیچ کے روٹی کھانی ہے، ہمیں تو ان سے غرض ہی نہیں. اللہ جانے کون آیا کون گیا، تو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. تو جھوٹے کو جھوٹا کہیں. میرے ایک دوست ہیں الیکشن لڑتے ہیں، مجھے ایک دفعہ آ کے کہنے لگے آپ نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا، اس دفعہ ضرور ڈالے. میں نے کہا نہیں ڈالتا میں. کہنے لگے ووٹ قوم کی امانت ہے. تو میں نے کہا امانت کسی بے ایمان کو دے دوں؟ امانت تو امانت دار کو دی جاتی. نہیں سمجھے آپ بات؟ یہ سارے کہتے ہیں نا ووٹ قوم کی، تو امانت کس کو دینی چاہیے؟ صحیح بتاؤ. چلو ہوں تسی بولنا نہیں، بس دل وچ گل رکھنی، دل وچ. دیندے ویسے امانت دارا نہیں ہو نا؟ نہیں میں نے کہا بولنا نہیں، ایویں کسی نے پتہ نہ لگ جائے. دیتے ویسے امانت داروں کو ہی ہو نا. یہ اپنے دل سے پوچھو، فیصلہ لو، اللہ سے ڈرو. ظالم کا مددگار ظالم ہوتا ہے، ظالموں کا مددگار ظالم ہوتا ہے. وہ تیرے میرے ووٹ پر جیت کر جب ظلم کرے گا تو پھر کون ہے جو یہ دعویٰ کرے گا کہ جناب میں ظالم کا مددگار نہیں؟ سوچو سمجھو غور کرو. عزیز بھائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ کو سچ کہیں گے، جھوٹ کو